بھارت کی جانب سے جناب نوٹائم جاری کیا گیا ہے کہ ایئر فورس جو ہے ایکسرسائزز کرنے جا رہی ہے کراچی سے صرف 200 میل دور۔ محکمہ موسمیات نے آج رات اور کل دن میں پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی کی ہے۔ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد سے بڑے خوفناک قسم کے مناظر آئے ہیں اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور سیکٹر G11 میں سڑکیں تالاب بن گئی۔ ایک بڑی مشہور ٹک ٹاکر ہے جنت مرزا، وہ بھی جو ہے وہ ریڈار کے اندر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ایک پروموشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے، بیٹنگ ایپ ہے، اس کو انہوں نے ماضی میں پروموٹ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے اوپر تبصرے اور تجزیے شامل کریں گے اس ویلاگ کے اندر۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد سے بڑے خوفناک قسم کے مناظر آئے ہیں اور یہ چند مناظر آپ سکرینز کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں تیز بارش سے بارہ کہو کے علاقے میں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی اور سیکٹر G11 میں سڑکیں تالاب بن گئیں اور کئی گاڑیاں جو ہیں وہاں پہ ڈوب گئیں۔ موسلادھار بارش کے باعث میٹرو بس کا روٹ بھی جو ہے وہ زیر آب آ گیا اور بارش کے باعث بنی گالہ سری نگر ہائی وے پر بھی پانی آ گیا۔ G8 مرکز میں بھی جو ہے وہ گاڑیاں ڈوب گئیں۔ اعداد و شمار کے مطابق H8 میں 98 ملی میٹر، سید پور میں 45، گورڑا میں 76، بوکرا میں 52، PMD میں 95 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور کٹاریاں کے مقام پر نالہ لئی کی سطح جو ہے وہ 15.7 فٹ تک پہنچ گئی۔ کٹاریاں میں بارش الرٹ اور پری الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور کٹاریاں میں الرٹ سطح جو ہے وہ 15.3 فٹ بتائی گئی ہے۔ اب یہ جو سب سے حیران کن بات یہ ہے، جو مناظر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام آباد کے حوالے سے جو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی، لیکن جس کی وجہ سے جو فلڈنگ ہوئی ہے، اربن فلڈنگ ہوئی ہے، یہ بڑی حیران کن اور خوفناک ہے کہ آخر اتنا کس طرح ہو گیا، اتنی زیادہ جو ہے وہ مطلب تباہی کس طرح ہو گئی اور لوگوں کی گاڑیاں اور سامان جو ہے وہ اس کی وجہ سے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، آخر یہ کس طرح ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑی ہی ایک ایسا سپیل ہے اس مرتبہ مانسون کا جو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی اس طرح دیکھا ہو۔ مختلف شہروں کے حوالے سے ضرور ہم نے دیکھا، لیکن اس مرتبہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بنیر میں بھی رات کو جو ہے وہ بڑی دوبارہ بارش جو ہے وہ شروع ہوگی۔ بنیر ذہن میں رکھیے گا کہ وہی ایریا ہے جہاں پہ پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے جو ہے وہاں پہ جو لینڈ سلائڈز آئیں اور اس کے بعد نالے جس طرح بپھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو پتھر وغیرہ آئے، اس کی وجہ سے پہلے ہی بڑی تباہی ہوئی ہے اور ابھی بھی کل رات کو جو ہے وہ یہ خبر آئی کہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے وہاں پہ، اللہ خیر کرے۔ اس کے علاوہ راول ڈیم میں جو ہے پانی کا لیول انتہائی بلند سطح پر پہنچنے کے بعد سپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ NDMA کے مطابق راول ڈیم کا لیول 1751 فٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ راول ڈیم کے سپل ویز 2 ستمبر منگل کو صبح 7 بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وفاقی دارالحکومت میں حالیہ بارشوں کے بعد مرغلہ ہلز کے ٹریل جو ہے وہ دوبارہ عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج سے چند دن پہلے بھی اس طرح ہوا تھا، اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریل نمبر 2، 3، 4 اور 5 جو ہے وہ ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے آج رات اور کل دن میں پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے کل رات کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، نارووال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین، لاہور، ان تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ تیز بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا سیلاب سے بڑے نقصانات کی بڑی وجہ پانی کے راستوں میں تعمیرات ہیں۔ آبی گزرگاہوں پر کمرشل تعمیرات کی گئیں، لوگوں نے نالوں کی زمینوں پر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں، آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنے ہوئے ہیں۔ سیالکوٹ میں دریا کے راستے میں آبادیاں ہیں اور دریاؤں کے راستے پر قبضے کیے گئے اور اس کی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی گئی جس سے نقصانات بڑے ہیں۔ ڈیم ڈکٹیٹرز کے دور میں بنائے گئے، بھاشا، دیامیر اور محمد جیسے بڑے ڈیمز بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں اور بڑے ڈیم بنانے کے انتظار میں سب کچھ نہ لٹ جائے، چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، ہر گاؤں کے لیے اپنا چھوٹا ڈیم بنایا جائے، ایک قومی لائحہ عمل بنایا جائے۔ PTI نے مومل ڈیم بنانے کی بات کی ہے، ضرور بنایا جائے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اسے قدرتی آفت کہنا غلط ہے۔ اپنے اعمال کا بوجھ اللہ پر نہ ڈالیں، ہماری غلطی ہے کہ پانی کے راستے میں ہم نے تعمیرات کی ہیں۔ بالکل میرے خیال میں بات صحیح ہے، اگر یہ تباہی ہو رہی ہے تو اس میں بہت حد تک قصوروار ہمارا اپنا بھی ہے۔ بارش تو ہے ہی، پانی تو آ ہی رہا ہے، دریا کے ذریعے مطلب دریائے راوی کے ذریعے بہت پانی آیا ہے، لیکن اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں، اپنی پالیسیز بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ بلکہ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب جو ہے وہ کل رات کو میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، تو اس پروگرام کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ روڈا جو ہے وہ اسے اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے۔ میں روڈا کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں جس طرح روڈا نے اپنی کاروائیاں آج تک کی ہیں۔
تو یہ بھی ایک بڑی شاکنگ بات ہے. اور دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جناب ایک بیان دیا ہے جس کی وجہ سے پوری ہلچل مچ گئی ہے پوری میڈیا کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کچھ ڈیمز کے نام لینے سے ڈرتے ہیں. کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری ہے اور اگر اس حوالے سے کسی کے تحفظات ہیں تو بات کر کے انہیں دور کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں مگر دیگر صوبوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ڈیم کی تعمیر ممکن ہو سکے. ہم نے ڈیم بنانے میں تاخیر کی, اس وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور اب صوبائی حکومت اپنے طور پر ڈیم بنا رہی ہے. پاکستان میں قدرتی آفات کے حوالے سے کام نہیں کیا گیا اور نہ ہی ڈیم بنائے گئے. ہم نے گزشتہ سال 6 ڈیم مکمل کیے ہیں. گومل دام ڈیم بن گیا ہے جس کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے اور اب ہم مختلف اضلاع میں ڈیم بنا رہے ہیں تاکہ مسائل کم ہوں. ہم پشاور کے تحفظ کے لیے جبہ ڈیم بنا رہے ہیں. بڈری پشاور سے سیلاب سے بچاؤ کے لیے حفاظتی دیوار بنائی جا رہی ہے. تو کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر زیادہ تر جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور سندھ سے تعلق رکھنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے کافی تحفظات رہے ہیں, ماضی کے اندر بھی رہے ہیں اور انہوں نے ریزسٹ کیا اس کو. لیکن علی امین گنڈا پور کا یہ بیان جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا ہے. اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے کچھ سیاسی گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا جی بانی پی ٹی آئی جن 2 طریقوں سے رہا ہوں گے ان میں سے پہلا طریقہ آئین اور قانون پر عملداری ہے. ملک میں اس وقت قانون نام کی کوئی چیز نہیں آتی. جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی بانی چیئرمین ہمارے درمیان ہوں گے. آئین اور قانونی طریقہ ہی ہے جس سے بانی چیئرمین کی باعزت رہائی یقینی ہوگی اور جھوٹے کیسز زمین بوس ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا ہے جو ممکن نظر نہیں آتا. بانی نظریے پر کھڑے ہیں. بانی چیئرمین بچوں کے مستقبل کے لیے قید برداشت کر رہے ہیں. ہم بھی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں. جیت انشاءاللہ ہماری ہی ہوگی. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دیگر ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے پی ہاؤس میں ہوا اور پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو عمران خان کے احکامات پڑھ کر سنائے گئے. پارلیمانی پارٹی کے ارکان نے خان کے احکامات کو درست قرار دیا ہے اور ہم آئندہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بجائے احتجاج کرتے ہوئے بائیکاٹ کریں گے. انہوں نے کہا ہمارے ارکان قومی اسمبلی سے مختلف بہانوں کے ذریعے نشستیں چھینی گئیں. ہمارے ارکان کو نااہل کیا گیا اور ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی. ہم جشن آزادی اگر منانا چاہیں تو وہ بھی منانے ہمیں نہیں دیتے. تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ قومی اسمبلی کا حصہ بھی نہیں رہیں گے. میرا خیال میں یہ غلط ڈیسیجن ہے. میرا خیال میں آپ کو احتجاج کرنا چاہیے. آپ کو پوری طرح اپنا لاہ عمل جو ہے یا جو بھی اختلاف ہے وہ آپ کو قومی اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جب تقریب حلف برداری ہو رہی تھی تو پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اپوزیشن نے یہی کیا تھا کہ سارے ہی چپ کر کے باہر چلے گئے تھے اور انہوں نے آرام سے پھر گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ تقریر کی تھی. تو یہاں پہ اگر آپ یہ قدم اٹھانے بھی جا رہے ہیں اس سے حکومت کو صرف فائدہ ہی ہوگا اور نقصان کوئی نہیں ہوگا. لیکن ٹھیک ہے, آپ کی اپنی پارٹی ہے, آپ جو مرضی فیصلے کریں. اس سے پہلے انہوں نے قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی تھیں اور قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے. کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. وہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح چلتا رہا تھا. میرا خیال میں یہ غلط ڈیسیجن ہے. بہرحال ان کی مرضی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے سوال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں پر کیا فیصلہ ہوگا. تو اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ابھی سب کے استعفے نہیں آئے, چند ہی مجھ تک پہنچے ہیں. استعفوں کے معاملے پر کوئی جلد بازی رہی ہے. ہم اراکین اسمبلی کو کہتے ہیں کہ پارلیمان میں مثبت کردار ادا کریں. تو ابھی تک اسپیکر ایاز صادق صاحب کے پاس کم از کم یہ استعفے جو ہے وہ نہیں پہنچے ہیں. دوسرا, آج عمران خان صاحب سے ان کے وکلاء رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہے اور اس کی فہرست جو ہے وہ جیل حکام کو ارسال کر دی گئی ہے. 6 وکلاء کی جو لسٹ ہے وہ بھیجی گئی ہے جس میں بیرسٹر گوہر خان, احمد اویس اور نیاز اللہ نیازی کے نام شامل ہیں. اس کے علاوہ نعیم پنچوتا, ظہیر عباس اور عاقل خان کا نام جو ہے وہ فہرست میں شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی سے بھی ملاقات کا دن ہے. علیمہ خان, نورین نیازی اور عظمیٰ خان بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. دیکھتے ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہیں. لاسٹ ٹائم تو بڑی تفصیل سے ان کی ملاقات کروائی گئی تھی, بلکہ وہ بڑے خوش تھے کہ ہماری 3-4 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی ہے عمران خان صاحب سے. اس مرتبہ اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیٹس سی. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رکن آصف محسود نے ایوان میں قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے ساتھ غیر قانونی انسانی حقوق کے خلاف رویہ اپنایا جا رہا ہے. اس میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان کو اخبارات اور ٹی وی تک رسائی حاصل نہیں, جبکہ دونوں کو بنیادی سہولیات بھی نہیں دی جا رہی ہیں. اور اس قرارداد کی اپوزیشن اور اراکین نے مخالفت کی, تاہم عددی اکثریت کی وجہ سے حکومت کثرت رائے سے اس کو منظور کروانے کے اندر کامیاب ہو گئی. اس کے علاوہ نون لیگ کے سابق رہنما محمد زبیر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایس سی او سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے چائنا گئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ یہ کہا کہ جی ان کی حکومت کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. تو اس کے اوپر محمد زبیر صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا فار انفو آف شہباز شریف ہو کلیمڈ ان چائنا دیر ہیز بین نو کرپشن ان ہز گورنمنٹ
2 mega corruption cases in recent months, 1 sugar and 2 wheat, کہ گندم اور چینی کے اسکیمز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا ان ایچ کیس کرپشن آف روپیز 300 بلین واز کنفرم بائی نو لیس دین دا اکاؤنٹنٹ جنرل 600 بلین کرپشن. انہوں نے کہا ٹوٹل جو ہے وہ 600 ارب روپے کی مبینہ کرپشن ہوئی ہے. تو ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کے دور کے اندر جو ہے کرپشن کا کوئی اسکینڈل ہی نہیں آیا ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کی. تو کل جناب لاہور کی مقامی عدالت نے ڈکی بھائی کی ریمانڈ میں چوتھی بار توسیع کر دی ہے اور 4 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں عدالت نے مزید 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو دے دیا ہے. ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہے وہ غیر قانونی جوا اپلیکیشنز کی جو ہے وہ تشہیر کی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 294 اور 420 کے تحت بھی ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں. جہاں پہ ایک بڑے مشہور یوٹیوبر کی بات ہے تو وہیں پہ ایک بڑی مشہور ٹک ٹاکر ہے جنت مرزا, وہ بھی جو ہے وہ ریڈار کے اندر آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی ایک پروموشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے, جو انہوں نے ورلڈ 777 نامی جو ایک بیٹنگ ایپ ہے اس کو انہوں نے ماضی میں پروموٹ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو میں تو صرف اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا. میں تو یہاں پہ تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ رنگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہے اور ٹک ٹاکرز جو ہیں ان سب نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ جوئے کی ایپس کو اور ویب سائٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہوا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو اتنی بات نہیں پتہ تھی. وہ اگر پروموشن کر رہے ہیں تو کسی یا تو پھر بہت ہی کوئی پیسہ استعمال ہوا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ شارٹ آؤٹس دیتے ہیں تو اس کے پیسے ان کو ملتے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ایویں تو مفت میں تو کوئی نہیں کرتا نا. تو انہوں نے اتنا کشٹ نہیں کیا کہ اس کو ایک دفعہ چیک ہی کر لیں کہ یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہوگا, پتہ ان کو پورا ہوگا. لیکن اب جنت مرزا کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک اور ٹک ٹاکر کے بارے میں بتایا تھا, سامیہ حجاب. انہوں نے شکایت کی تھی کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ان کو ہراس کر رہا ہے اور اس نے کوئی ان کو پروپوز کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا تھا. تو اس کے بعد اس نے ان کے گھر آ کے جو ہے ان سے بدتمیزی کی ہو, تو اس کے اوپر انہوں نے پوری ایک ویڈیو جاری کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے. اور اس شخص کے نام جو ہے اس کے بعد ایک مقدمہ بھی جو ہے وہ درج ہو گیا تھا. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اس شخص کو جس کی کمپلینٹ جو ہے انہوں نے کی تھی. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس میں تھانہ شالیمار کی حدود میں جو ہے وہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی تصویر یا نام پولیس نے ظاہر نہیں کیا, لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ تھانہ شالیمار پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اس سے تفتیش بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جناب کچھ کرکٹ کے میدان سے خبر, اور وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اوپر انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ سلمان اینڈ حارث ڈیزرو سپورٹ ناٹ سوشل میڈیا ٹرولنگ. تو حارث جو ہیں وہ خاص طور پہ کافی تنقید کا سامنا کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے کسی کامنٹ کے اندر انٹرویو کے اندر جو ہے بابر اعظم کے بارے میں کہا تھا کہ جی ان کو اپنا بیٹنگ سٹائل تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد ان کے اوپر پوری کرٹیسزم شروع ہو گئی ہے کہ جناب اب حارث جو ہے وہ بابر اعظم کو بتائیں گے کہ انہوں نے بیٹنگ کس طرح کرنی ہے. اب بابر اعظم کے اوپر ایک اور ظاہری بات ہے, لوگوں کی ہر ایک کی پسند ناپسند ہوتی ہے. لوگوں کی کچھ چند لوگوں کی رائے ہے کہ جی یہ بہت سلو کھیلتے ہیں, ان کا کرکٹنگ سٹائل جو ہے بیٹنگ سٹائل جو ہے وہ T20 کے لیے موزوں نہیں ہے. تو ہر ایک کی اپنی رائے ہے. تو حارث کے اوپر جو ہے وہ بہت تنقید ہو رہی ہے. اوپر سے حارث نے پچھلے میچ کے اندر کوئی خاص سکور بھی نہیں بنایا, بلکہ انہوں نے اپنا بلہ بھی توڑ دیا تھا. تو کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اتنی ان کے اوپر نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ چیئرمین پی سی بی کو بھی یہ بولنا پڑ گیا کہ جن کی ٹرولنگ کرنا جو ہے وہ بند کریں. اس کے علاوہ بھارت کی جانب سے جناب نو ٹائم جاری کیا گیا ہے, اور وہ آج اور کل کے لیے یعنی کہ 2 اور 3 ستمبر کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے, جہاں پہ ان کی ایئر فورس جو ہے وہ ایکسرسائزز کرنے جا رہی ہے کراچی سے صرف 200 میل دور, صرف 200 میل کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایکسرسائزز کر رہی ہیں. اور ڈینجر زون جو ہے اس کا بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی حدود کے پاکستانی ایئر فورس کی حدود سے جو ہے وہ صرف 70 میل دور تک جو ہے وہ بنتا ہے. جہاں پہ پاکستان کی فضائی حدود ہے وہاں سے صرف 70 میل کا فاصلہ ہے اس کے اندر, اور پاکستانی فضائی حدود کے اندر. تو بڑا قریب پاکستانی بارڈر کے کافی قریب جو ہے یہ بھارت کی فضائیہ جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کی ایکسرسائزز جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی جب ایسا کوئی موقع ہوتا ہے تو پاکستانی ایئر فورس بھی جو ہے وہ پوری طرح ہائی الرٹ کے اوپر ہوگی جب اس قسم کی ایکسرسائزز جو ہیں وہ بارڈر ایریا کے پاس منعقد کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کے اوپر سخت تنقید کرتے ہوئے بھارت کو ایک دفعہ پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکوہ کیا ہے کہ بھارت نے دہائیوں تک امریکہ کے ساتھ یک طرفہ اور غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا. امریکی مصنوعات پر بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس یعنی کہ ٹیرف
عائد کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی کاروباری ادارے بھارتی منڈی میں جگہ نہیں بنا سکے۔ اس کے برعکس امریکی مارکیٹ میں بھارت بڑے پیمانے پر اپنی اشیاء فروخت کرتا رہا ہے۔ ہم بھارت کے ساتھ بہت کم کاروبار کرتے ہیں، مگر وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ بزنس کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بڑی تعداد میں اشیاء بیچتے ہیں، جبکہ ہم انہیں بہت کم بیچتے ہیں۔ یہ دہائیوں سے ایک یک طرفہ تباہی ہے۔ بھارت اپنی زیادہ تر تیل اور دفاعی مصنوعات روس سے خریدتا ہے، امریکہ سے بہت کم لیتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بھارت اب امریکی مصنوعات پر عائد ٹیکس کم کرنے یا ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، مگر یہ فیصلہ بہت دیر سے لیا گیا ہے، انہیں یہ برسوں پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جسٹ سم سمپل فیکٹس فار پیپل ٹو پونڈر، یعنی کہ انہوں نے کہا میں صرف چند حقائق شیئر کر رہا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذرا سوچیں کہ بھارت ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو غصہ ہے وہ قطعی طور پہ بھارت کے حوالے سے کم نہیں ہو رہا، بیانات کے اوپر بیانات جو ہے وہ داغتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے فورٹ موگن بیوسپل ایئرپورٹ کے قریب ایک انجن والے 2 چھوٹے طیارے پرواز کے دوران فضا میں آپس میں ہی ٹکرا گئے۔ یہ خوفناک تصادم اس وقت پیش آیا جب دونوں طیارے ایئرپورٹ کے رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کر رہے تھے اور دونوں طیاروں میں دو مسافر سوار تھے۔ حادثے میں ایک شخص ہلاک اور 3 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم عینی شاہدین اور ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ ایک زخمی نے ہسپتال پہنچنے کے بعد دوران علاج دم توڑ دیا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والوں میں ایک اور زخمی کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مقامی میڈیا کی ویڈیو فوٹیج میں ایک طیارہ رن وے کے قریب مکمل طور پر تباہ دکھائی دیا، جس کے ارد گرد سیاہ راکھ اور تیل کے نشانات بھی موجود ہیں۔ اور عینی شاہدین نے بتایا کہ طیاروں کے تصادم کے بعد آسمان پر کالا دھواں اور آگ کے شعلے دیکھے گئے، جس پہ ریسکیو ٹیموں کو طلب کیا گیا۔ تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ مکمل تحقیقات کے لیے فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن FAA اور نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے مشترکہ انکوائریز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔